السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمشا جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ایج۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ان سے ان کی زبان اور ان کی ثقافت چھین لیں، لیکن اگر کسی قوم کا عروج دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ وہ اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو لے کر کس قدر حساس ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے آج یہاں پہ گندھارا فیسٹیول آرگنائز کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یوتھ کو وہی اپنے کلچر سے محبت ہے۔ آئیے ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے کلچر کو لے کر کس قدر حساس ہیں۔ جو اسٹالس لگے ہوئے ہم ان سے بھی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آرگنائزر سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کلچر کتنا پرانا ہے اور یہاں پہ یہ کیا ہر سال منعقد کروایا جاتا ہے یا صرف آج کے ہی دن ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میں ٹیکسلا سے آیا ہوں اور میرا تعلق راولپنڈی ٹیکسلا سے ہے، اور جو ہے یہ میرا سارا کام ہے میرے ہاتھ کا۔ اس میں ریلی کیسکٹ بھی ہیں، بداز بھی ہیں، اور جو گندھارا آرٹ کے پرانے جو برتن ہیں وہ میں اس کو ڈیزائن بھی کرتا ہوں، اس کو بناتا ہوں اور اس کو کارو کرتا ہوں، اور یہ تقریباً مجھے اس کام میں 22 سال ہو گئے ہیں، اور میں اس کام کو لوگوں کے سامنے متعارف کرواتا ہوں کہ گندھارا آرٹ اور گندھارا سویلائزیشن جو ہے، گندھارا بدھ مت کی جو تہذیب ہے جو ٹیکسلا میں ہزاروں سال سے وابستہ وہاں پر ہے، تو اس سے میں روشناس کرواتا ہوں اور اس چیزوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں اور سکھاتا بھی ہوں۔ اور یہ کافی یعنی یہ جو ٹیکسلا ہے وہ پتھروں کا شہر ہے۔ پتھر جو ہے وہ ہزاروں سال سے ٹیکسلا میں لوگ وہاں پہ پتھروں کا کام چلا آ رہا ہے، اور پتھروں کا کام چلتا رہے گا۔ اچھا، ان سب کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، اس کا اتنا ہی ٹائم، جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک باکس ہے، اس کو ریلی کیسکٹ کہتے ہیں، یہ پورے دن میں ایک ہی بنتا ہے، کیونکہ اس پہ ہاتھ سے ساری کارونگ کرنی پڑتی ہے، ہاتھ محنت کا والا کام ہے، اور چیزل سے سارا اس کو کارو کرنا پڑتا ہے، اور اس میں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور مہینہ بھی کچھ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جیسے بڑے بداز ہیں یا کچھ مختلف چیزیں فاؤنٹینیں بنانی ہیں، یا کچھ بدھا کے علاوہ کچھ اور آرٹس کے حوالے سے کچھ آرٹ پتھر پہ تراشنا ہے پتھر کو، تو اس میں مہینوں بھی لگ سکتے ہیں۔ اچھا، اب تک آپ نے کتنی ایگزیبیشنز میں گئے ہیں؟ جدید دور ہے تو ہماری نوجوان جو نسل ہے ان کو کیا یہ اس سے روشناس ہیں وہ؟ جی اس سے بہت کم، کیونکہ آرٹ اور کلچر جو ہے ہم کافی دور ہیں آرٹ کلچر سے، کیونکہ آرٹ اور کلچر جو ہے ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے، اور نوجوان جو ہے اگر ہم اس کام کو جو ہے وہ نوجوانوں میں اگر ہم ان کو سکھایا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے، اور ان کی ایگزیبیشنز، کیونکہ دیکھیں سکھانے سے بات نہیں بنتی، ان کو ایک آرٹسٹ ہے یا ایک سیکھنے والا ہے، وہ سب سے پہلے 2-3 کوسچن پوچھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس میں ارننگ کتنی ہے، اس میں کیا میں سیکھوں گا تو مجھے اس میں سے ارننگ آئے گی، اور پھر اس کا وہ مستقبل دیکھتا ہے۔ کسی بھی کوئی بھی سیکھنے والا ہے، اگر وہ پیشہ اس میں پروفیشنل اپنے اس پہ کام کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ارننگ دیکھا۔ تو ارننگ جو ہے اس کام میں محدود ہوتی ہے، لیکن کبھی اچھی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی بہت اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے جو گندھارا آرٹ ہے یا کوئی بھی آرٹ کرافٹ ہے، اس پہ اس کی پالیسیز، اس کی پیکنگ اور اس کی مارکیٹنگ بہت محدود ہے۔ اچھا، آپ کے پاس یہ جو مجسمے پڑے ہیں ان کی کیا قیمت ہے؟ اس میں یہ 20,000 کا بھی ہے، 5,000 کا بھی ہے، 10,000 کا بھی ہے، مختلف ریٹس ہوتے ہیں۔ تو منیمم جو ہے یہ 5,000 سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہینڈ میڈ ہوتا ہے، تو یہ پھر بھی یہ مناسب پرائزز ہیں۔ اس وقت یہ ڈیجیٹل دور ہے تو ابھی بھی کیا لوگ یہ خریدتے ہیں؟ جی یہ دیکھیں کمپیوٹر اور ڈیجیٹل دور اپنی ایک اہمیت ہے اس کی، لیکن جو ہم ڈیجیٹل اور اس کمپیوٹرائز دور میں جائیں گے، اتنی ہی ہاتھ کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی۔
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी मेरा तल्लक पिंडी से है और मैं ट्रक आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम एजाज़ुल्लाह मुग़ल है और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं सबसे पहले ट्रक आर्ट की एग्ज़िबिशन PNCA में की थी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब ट्रक आर्ट को कोई भी बंदा नहीं पहचानता था। आज मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं दोबारा ट्रक आर्ट प्लस गंदारा आर्ट को लेकर मैं फ़र्स्ट टाइम, ये आप देख सकती हैं कि गंदारा के ऊपर मैंने काम किया। और ये ट्रक आर्ट के मतलब अगर आपको बताऊं तो 1952 ट्रक आर्ट की स्टार्ट है और 1955 से मेरे बुज़ुर्ग कर रहे थे। जब हम पहली दफ़ा यहाँ आए तो हमें लोगों ने कहा कि ये क्या, उनसे 3 डब्बे उठा के ले आए। तो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि एक दिन होगा, देखना कि इस ट्रक आर्ट का बहुत बड़ा नाम होगा। अब उस ज़माने में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो उस टाइम उनके ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ आज पूरी दुनिया में ट्रक आर्ट का नाम मशहूर है। और मैं बार ममालिक सऊदीया में भी प्रेजेंट करके आ चुका हूँ, लाइव ट्रक आर्ट करता हूँ। यहाँ भी लाइव बैठ के ये प्लेटें वगैरह लिखता हूँ, पप्पू यार तंग न कर, न छेड़ मलंगा नू। अच्छा, गंदारा आर्ट की तो जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। ट्रक आर्ट तो अभी बहुत 90s में आया है। तो ट्रक आर्ट और गंदारा का क्या कम्बिनेशन है, क्योंकि आज यहाँ तो गंदारा फेस्टिवल है। गंदारा है, मैंने टेक्सला में ना पिछले दिनों ये संडे को ना एक एग्ज़िबिशन लगाई है, तो मुझे वहाँ काफ़ी सारे लोगों की ना स्पीच सुन के ना तो मेरा दिल किया कि मैं भी गंदारा के ऊपर काम करूँ। अब मुझे इस गंदारा के ऊपर पता कुछ नहीं है, मैंने नेट से उठाया और मैं उसको पेंट ब्रश पे ले आया। अब जो जो लोग आ रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि 5000 साल पुरानी है, कोई कह रहे हैं 10,000 साल पुरानी है, कोई कह रहे हैं 8 साल। ये आप आस्ता आस्ता, यानी कि जैसे आप छोटा बच्चा होता है जब चलना सीखता है, गिरता है, मामा उसको कहती है आजा आजा बेटा, तो इसी तरह ही उसको पता तो नहीं होता ना। अब मुझे भी चीज़ों का पता नहीं है, साथ साथ मैं इसी तरह ही सीख रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक क्रिसमस के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया ट्रक आर्ट का। अब क्रिसमस का अपना एक मोटिव है, ट्रक आर्ट एक अपना मोटिव है। मैंने सरीना होटल में जर्मन एम्बेसी का क्रिसमस का प्रोग्राम किया। इसी तरह ही मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह के मौक़े हों, लाजमी नहीं है, जैसे देखें अब सलमा लाइन ख़त्म हो गया, कैलीग्राफी ख़त्म होगी, बोर्ड पेंटर ख़त्म हो गए, हाथों पे आप गिनते हैं तो नहीं नज़र आते। अब इनके तो इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे ये ट्रक लाइन की है। हम जितने बड़े हम अदारे में खड़े हैं, किसी जगह पे भी इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर हम ये चीज़ें इसी तरह फेर फरा के करते रहेंगे तो इसमें हमारा रोज़ी रिज़क भी मिलेगा। जब रोज़ी रिज़क मिलेगा तो हम 50 लोगों को सिखाएंगे। अच्छा, अभी जदीद दौर है, तो क्या अभी भी ट्रक आर्ट की वही हाइप है जो एक वक्त में हुआ करती थी, या अब कम हो गया? ट्रक आर्ट जो ट्रकों के ऊपर होता था ना, वो आस्ता आस्ता उस पर चमक पट्टी आ गई है, स्टील का काम आ गया, हाथ का काम दिन ब दिन ना काम होता जा रहा है। जैसे प्लाटर कंप्यूटर आ गया, अब कटी कटाई हर चीज़ें, जिधर आप हाथ से काम करते हैं पूरे 3 महीने लगा के, वो अगर 3 घंटे में आपको पूरे ट्रक का माल काट के दे दे तो उधर हाथ में और मशीन में आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। मेरे कुछ साथ थे जिनका मुजस्मा जो है ना ओली फैमिली में उनके बाबा दादा परदादा का लगा हुआ है, तो मैं उनको अक्सर कहता था, मैं कहता था उस्ताद जी ये हमारा कभी भी ना, जब पैनाफ्लेक्स आया तो मैंने उनको कहा कि उस्ताद जी हमारा इसके साथ कोई मुकाबला नहीं, तो वो कहते थे कि हम मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाइएगा, आपका क्या तारुफ़ है और आप यहाँ पे क्या, आपका क्या रोल है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम बिलाल आलम ख़ान है और मैं PNCA में होता हूँ, यहाँ मीडिया को देखता हूँ। और यहाँ पे आज गंदारा फेस्टिवल है, ये कितने अरसे से यहाँ पे हो रहा है और कब तक होता है? गंदारा फेस्टिवल तो आज का दिन ही उसके लिए मुख्तस किया गया है और ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इस इवेंट का जो बुनियादी मकसद है, एक्चुअली बुनियादी मकसद ये है रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करना है। और PNCA की हमेशा से कोशिश रही है आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने का। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स जो है PNCA के ज़ेर साया होते हैं आए रोज़, और इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना होता है। गंदारा आर्ट जो आज का जो इवेंट है, इस इवेंट का बुनियादी मकसद रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ जो है दुनिया को पाकिस्तानी कल्चर, सकाफ़त और जो हमारे कौमी और सकाफ़ती वर्से है उस हवाले से भी दुनिया को आगाह करना है, दुनिया को मालूमात फ़राहम करनी है कि पाकिस्तान
بھی ایک تاریخی ملک ہے، یہاں اپنی ایک ثقافت ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، یہاں پہ ایک قومی ورثے ہے جس کی ہر ایک قومی ورثے کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو لوگ سیکھنے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو گندھارا آرٹ کو لوگ پڑھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، گندھارا آرٹ کو اسٹڈی کرنے، گندھارا آرٹ کو سمجھنے کے لیے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی اور ایک قدیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گندھارا آرٹ جو ہے ایک قدیم اور تاریخی ہے۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ وزٹرز کی ایک بڑی تعداد دیکھی ہے، کیا منسٹری سے بھی یہاں پہ لوگوں نے اب تک وزٹ کیا ہے، یا یہاں پہ کون مہمان ہے جو یہاں تشریف لا رہے ہیں؟ دیکھیں مختلف لوگ آئے ہیں، فارنرز بھی آئے ہیں، اور عوام کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اس ایونٹ میں آج شریک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا منسٹری کے حوالے سے، تو اس میں ممبران اسمبلی جو ہے وہ بھی شریک ہے، اور سٹارٹنگ ٹائم سے شریک ہے، پنجاب سے بھی ہے، کے پی سے بھی ہے، اور جو آفیشلی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ گورنر کے پی کا بھی ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں اس ایونٹ میں، تو پولیٹیشنز بھی آئے ہیں، مختلف فارنرز جو ہے ان کا بھی اس ایونٹ میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اچھا، آخری سوال، پاکستان کونسل آف نیشنل آرٹس بورڈ سے ایونٹ آرگنائز کرواتا ہے، آج آپ نے گندھارا بھی آرگنائز کروایا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، تو کیا جو آج کل کے جو یوتھ ہے وہ کلچر کو ویسا ہی دیکھتی ہے جیسے پہلے کے لوگ دیکھتے تھے، یا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے، تو اسٹوڈنٹس اور جو عام عوام ہے ان کا کافی انٹرسٹ ہے ثقافت میں، آرٹ میں، کلچر میں، اور وہ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ تو پی این سی اے جیسا پلیٹ فارم اگر ان کو ہر صوبے، ہر پروونس میں پرووائڈ کیا جائے، تو ایک تو ان کو جو ہے سیکھنے کا بھی بہت کچھ ملے گا، اور کیونکہ دلچسپی تو ہے، اب ظاہر سی بات ہے آپ یہاں پہ اس کو کور کر رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ آئے، انہوں نے سارا سب کچھ انٹرسٹ لے رہے، دیکھ رہے صبح سے، حالانکہ ابھی سردی بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے جوق در جوق آ رہے ہیں اور اس ایونٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں۔